الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ کتاب اللہ پر ایمان اور عقیدے کی بنیادی تعلیمات، اس کتاب سے ہم اب تک 13 اسباق پڑھ چکے ہیں۔ آج کے درس میں 14واں سبق ہے توحید الوہیت۔ کہتے ہیں توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہر عبادت صرف اللہ کے لیے بجا لانا توحید الوہیت کہلاتا ہے۔ توحید معنی جیسا کہ ہم نے شروع میں پڑھا ایک ماننا، الوہیت عبادت سے ہے، تو عبادت میں اللہ رب العالمین کو اکیلا ماننا، یعنی ساری عبادتیں صرف اللہ رب العالمین کے لیے کرنا، یہی توحید الوہیت ہے۔ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ کی عبادت کرو عبادت کرو، عبادت کسے کہتے ہیں؟ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات کہی ہے اسی کا مفہوم ذکر کرتے ہیں کہ عبادت ظاہری یا باطنی بات یا کام کو کہتے ہیں۔ عبادت ظاہری جو ظاہر ہو، جیسے نماز ہے، کام ہے، ظاہر ہے، ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں، اذان کے الفاظ، یہ بھی بات کام جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ ظاہری یا باطنی دل میں ہم جو کام کریں، عقیدہ رکھیں کہ اللہ ایک ہے، یا کوئی ذکر و اذکار کریں دل کے اندر، زبان سے ادا نہ کریں، تو ظاہری یا باطنی بات یا کام کو عبادت کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور پسند کرتا ہے۔ اس کام کو، اس بات کو اللہ پسند کرتا ہے، اس کام سے، اس بات سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، تو اس بات کو یا اس کام کو عبادت کہا جائے گا۔ کہتے ہیں عبادت کی کتنی قسمیں ہیں؟ کہتے ہیں توحید کے باب میں عبادت کی 5 قسمیں ہیں۔ توحید کے باب میں عبادت کی 5 قسمیں ہیں۔ کہتے ہیں عبادت کی قسمیں کیا ہیں؟ وہ 5 قسمیں کیا ہیں؟ کہتے ہیں پہلی قسم قلبی عبادتیں، قلبی یعنی دلی عبادتیں، وہ عبادتیں جو دل سے کی جائیں۔ زبانی عبادتیں جو زبان سے کی جائیں۔ تیسری بدنی عبادتیں جو بدن سے کی جائیں۔ چوتھی مالی عبادتیں، مال کے ذریعہ۔ 5ویں بدنی و مالی عبادتیں، وہ عبادت جس میں بدن کا بھی استعمال ہو اور مال کا بھی استعمال ہو۔ کہتے ہیں قلبی عبادات کی چند مثالیں ذکر کیجیے، ایسی کچھ عبادتیں بیان کیجیے جو دل سے کی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں قلبی عبادات جیسے اللہ سے محبت، اللہ کا خوف ڈر، اللہ کے فضل و کرم کی امید، اللہ پر اعتماد توکل اور شرم و حیا، یہ ساری چیزیں عبادت ہیں اور ان کو دل سے انجام دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں زبانی عبادات کی چند مثالیں ذکر کیجیے، ایسی عبادتیں جن کو زبان سے ادا کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں زبانی عبادات جیسے اللہ کی حمد و تسبیح، اللہ کی حمد بیان کرنا، اس کی پاکی بیان کرنا، اذکار دعائیں پڑھنا، توبہ و استغفار زبان سے کرنا، اور اللہ کی قسم کھانا، یہ ایسی عبادتیں جن کو زبان سے ادا کی جاتی ہیں۔ بدنی عبادات کی چند مثالیں ذکر کیجیے، بدن جو اعضاء و جوارے ہیں ان سے جو عبادتیں انجام دی جاتی ہیں، ایسی چند عبادتیں۔ بدنی عبادات جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر جو ہے دعا مانگتے ہیں، مدد طلب کرنا، نظر و منت ماننا، نظر مانتے ہیں، سجدہ کرنا اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا۔ تو ان ساری عبادتوں میں بدن کا استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ بدنی عبادتیں ہیں۔ مالی عبادات کی چند مثالیں ذکر کیجیے۔ کہتے ہیں مالی عبادات جیسے صدقات و خیرات کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ان میں مال کا استعمال ہوتا ہے۔ بدنی و مالی عبادات کی چند مثالیں ذکر کیجیے، ایسی عبادت جس میں بدن کا بھی استعمال ہو اور مال کا بھی استعمال ہو۔ بدنی و مالی عبادات جیسے حج کرنا، حج کرتے ہیں تو بدن کا بھی استعمال ہوتا ہے اور مال بھی خرچ کرتے ہیں۔ اور جانور ذبح کرنا، جانور ذبح کرنے میں مال بھی لگاتے ہیں، مال سے جانور خریدتے ہیں اور ذبح کرنے میں اپنے جسم کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ایسی عبادتیں ہیں جن میں مال اور بدن دونوں کا استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں عبادت کی بعض قسمیں، یعنی بعض عبادتوں کا بیان کہ فلاں چیز عبادت ہے، فلاں چیز عبادت ہے، فلاں چیز عبادت ہے۔ کہتے ہیں دعا کا معنی کیا ہے؟ رب سے اپنی ضرورت مانگنا دعا کہلاتا ہے۔ اپنی حاجات، اپنی ضروریات مانگنا اللہ رب العالمین سے، یہ دعا کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں کس سے دعا کرنی چاہیے؟
اللہ سے دعا کرنی چاہیے کیونکہ وہی دعاؤں کو سنتا اور قبول کرتا ہے۔ سننے والا دعاؤں کو اور قبول کرنے والا صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اس لیے دعائیں صرف اسی سے کرنی چاہیے۔ اللہ نے کس ذریعے سے دعا کرنے کا حکم دیا؟ کس ذریعے سے، یعنی کس وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا؟ کہتے ہیں اللہ نے اسماء الحسنی کے ذریعے دعا کرنے کا حکم دیا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارو، اللہ سے دعائیں کرو۔ تو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ میرے جو اچھے نام ہیں ان کے ذریعے تم مجھ کو پکارو، مجھ سے دعائیں کرو۔ کہتے ہیں کیا دعا سے قبل نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے؟ ہم دعا کرنے جا رہے ہیں تو دعا کرنے سے پہلے کیا ہم اپنے کسی نیک اعمال کا حوالہ دے سکتے ہیں، وسیلہ، کہ اللہ یہ نیک عمل میں نے تیری رضا ہی کے لیے کیا تھا، صرف تیرے لیے کیا تھا، اس وجہ سے میری ان دعاؤں کو تو قبول کر لے؟ کہتے ہیں ہاں، دعا سے قبل نیک اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ 3 لوگ غار کے اندر بند ہو گئے، ان لوگوں نے دعائیں کی تو ہر کسی نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا حوالہ دیا، وسیلہ دیا۔ ایک نے کہا کہ میں زنا کرنا چاہتا تھا لیکن تیرے خوف سے جب بندی نے تیرا حوالہ دیا تو میں نے اسے چھوڑ دیا، اپنے ماں باپ کی خدمت کا حوالہ دیا، اپنے مزدور کو پوری اجرت دینے کا حوالہ دیا کہ تیری رضا کے لیے میں نے یہ سب کیا تھا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے غالباً۔ تو اب دعا سے پہلے اور دعا کے ساتھ اپنے نیک اعمال کا حوالہ دے کر دعا کرنا کہ اللہ رب العالمین میں نے یہ نیک عمل تیرے ہی لیے کیا تھا، لہٰذا تو اس نیک عمل کے وسیلے سے، حوالے سے میری دعاؤں کو قبول کر لے، تو یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں جائز وسیلے کی اگلی قسم کیا ہے؟ یہ ابھی ایک قسم بیان ہوئی کہ نیک اعمال کے حوالہ دے کر ان کا وسیلہ پکڑا جائے، اس کے بعد اور کون سی قسم؟ اگلی قسم جس کے حوالے سے آدمی دعا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں نیک آدمی سے دعا کی التجا کرنا جائز وسیلے کی اگلی قسم ہے۔ نیک آدمی سے دعا کی التجا کرنا، کہ کسی کو ہم نیک سمجھتے ہیں، بظاہر ہمیں وہ شخص نیک نظر آتا ہے تو اس سے ہم کہیں کہ آپ میرے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کر دیں، جیسا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی، بارش نہیں ہو رہی تھی، یہ حالت ہو گئی تو لوگوں نے حضرت عمر سے کہا کہ دعا کر دیں، لہٰذا استسقاء کی نماز کے لیے لوگوں کو جمع کیا گیا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب، بزرگ صحابہ تھے، صحابیوں میں سب سے بزرگ، ان کو لایا گیا تو حضرت عمر نے دعا میں یہ بات کہی کہ اللہ رب العالمین جب تک تیرے نبی زندہ تھے ہم تیرے نبی سے دعائیں کروایا کرتے تھے، لیکن تیرے نبی کے وفات کے بعد ان کے چچا عباس بن عبد المطلب ہیں، ان کے ذریعے ہم دعا کراتے ہیں۔ تو وہ نیک شخصیت تھی، صحابی تھے، لہٰذا ان سے دعا کروا رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے کسی نیک آدمی سے دعا کی التجا کرنا کہ آپ دعا کر دیجئے، یہ وسیلہ ہے۔ کہتے ہیں وسیلہ لینے کا صحیح معنی کیا ہے؟ ابھی ہم نے سب سے پہلا سوال دعا کا معنی کیا ہے پڑھا، تو یہ اگلے سوالات جو آ رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ دعا عبادت ہے۔ ہم ہیڈنگ ہماری تھی عبادت کی بعض قسمیں، یعنی بعض عبادات کو ہم پڑھیں، ان میں سب سے پہلی چیز اس دعا کا ذکر ہوا۔ اب دعا کے تعلق سے کچھ تفصیلات یہ بیان کر رہے ہیں جیسا کہ ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں وسیلہ لینے کا صحیح معنی کیا ہے؟ وسیلہ پکڑنا بہت کہا جاتا ہے، وسیلہ لیا جائے تو صحیح مطلب کیا ہے اس کا؟ کہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے ذریعے اللہ سے قریب ہونا وسیلہ لینے کا صحیح معنی ہے۔ اللہ کی اطاعت کے ذریعے، تو اللہ کی اطاعت کیا؟ اس کی عبادت کر کے، کہ اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے ان کو بجا لا کر، جن سے رکنے کا حکم دیا ان سے رک کر اللہ رب العالمین کی قربت حاصل کی جائے۔ جب اللہ کی قربت حاصل ہو تو اس کے ذریعے وسیلہ لینا، کہ ہم اللہ رب العالمین کا وسیلہ لیں۔ ناجائز وسیلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن و حدیث کے مخالف عمل کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ناجائز وسیلہ اختیار کرنا ہے، یعنی جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، آپ اس عمل کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں تو یہ ناجائز وسیلہ ہو، کہ اللہ نے اس کو سبب نہیں بنایا، وسیلہ نہیں بنایا، اس کی اجازت نہیں دی اور اس کے ذریعے ہم جو ہے وسیلہ اختیار کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ یا وسیلے کی سابقہ جائز تینوں قسموں کے علاوہ کسی مخلوق کی ذات سے یا کسی جگہ سے یا کسی وقت وغیرہ کا وسیلہ لینا ناجائز وسیلہ لینا۔ ابھی جو قسمیں ذکر ہوئی جواز کی، جائز وسیلے کی 3 قسمیں ذکر کی گئی، تو ان کو چھوڑ کر
کسی مخلوق کی ذات سے کہ فلاں کے وسیلے سے میں دعا کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے، فلاں کے وسیلے سے کہ پہنچی ہوئی ہے، چاہے وہ زندہ ہو یا مردہ ہو، فلاں کے وسیلے سے یا کسی جگہ کا وسیلہ پکڑنا، قبر پر جانا، مزار پر جانا، کسی خاص جگہ پر جانا اور اس جگہ کی برکت سے آدمی سوال کرے، کسی وقت کے وسیلے سے، اللہ نے اس کو وسیلہ نہیں بنایا اور اس وقت کے وسیلے سے آدمی اللہ رب العالمین سے سوال کر رہا، تو یہ ناجائز وسیلے۔ تو خلاصہ یہ کہ جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی، جس عمل کی اور جس وسیلے کو جائز نہیں ٹھہرایا، اس کے ذریعے وسیلہ پکڑنا یہ ناجائز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے وسیلہ لینا کیسا ہے؟ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی ذات اور ان کے ذریعے میں اللہ وسیلہ پکڑتا ہوں۔ کہتے ہیں صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا وفات کے بعد ایسا نہیں کیا، آپ کی ذات سے وسیلہ نہیں پکڑا کبھی، اللہ کے رسول کی ذات سے کبھی وسیلہ نہیں پکڑا۔ اللہ کے رسول نیک ہیں، آپ کے پاس آتے دعا کرواتے، اپنے لیے اپنی ضروریات کے لیے دعا کرواتے، تو نیک آدمی کا دعا کروایا جا سکتا ہے نیک آدمی سے، لیکن اس کی ذات سے وسیلہ پکڑنا یہ جائز نہیں ہے، نہ صحابہ نے زندگی میں کیا اور نہ مرنے کے بعد کیا، جیسا کہ لوگ جاتے ہیں۔ تو اگر مرنے کے بعد جائز ہوتا تو حضرت عمر عباس بن عبد المطلب کے پاس کیوں جاتے، ان سے کیوں کرواتے دعا، اللہ کے رسول کی قبر پر چلے جاتے، وہ تو افضل ہے ان سے۔ تو معلوم ہوا کہ نہ تو زندگی میں اور نہ ہی وفات کے بعد جائز ہے کسی کی شخصیت سے وسیلہ پکڑنا۔ کہتے ہیں غیر قادر یعنی جو قدرت نہیں رکھتا ہے کسی کام پر، جو کام ہم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس پر قدرت نہیں رکھتا ہے، یا غیر حاضر موجود نہیں ہے ہمارے سامنے، رابطہ نہیں ہو سکتا اس سے، یا مردے سے دعا کرنا، اسے پکارنا اور اس سے مانگنا کیسا ہے؟ جو غیر حاضر ہم اس سے مانگ رہے ہیں، یعنی ہمارا رابطہ نہیں اور ہم اس سے مانگ رہے ہیں، غیر قادر سے ہم مانگ رہے ہیں، قدرت نہیں رکھتا ہم اس سے مانگ رہے ہیں بچہ دے دیں، مرا ہوا ہے ہماری سن نہیں سکتا اس سے ہم مانگ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں غیر قادر یا غیر حاضر یا مردے سے دعا کرنا، اسے پکارنا اور اس سے مانگنا دھوکہ ہے، سراسر جھوٹ ہے، حقیقت سچی بات نہیں، گمراہی ہے، ظلم ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا گناہ کر کے، شرک ہے، یہ عبادت دعا اللہ کے لیے خاص ہے، یہ دوسرے کو پکار رہا، اللہ کی عبادت میں شرک کر رہا، کفر ہے، کفر اللہ کے انکار کر رہا ہے۔ تو اس طور پر یہ ساری برائیاں اس چیز کے اندر پائی جا رہی ہیں، اس عمل کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ اسی سے ہم اگر کہیں کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی سے اگر مانگنا جائز ہے تو اس کے لیے کیا شرط ہے؟ پہلی شرط وہ قادر ہو اس چیز پر، وہ قادر اس چیز پر، حاضر ہو وہ بندہ، غیر حاضر سے حاضر ہو بندہ یعنی رابطے میں آ سکتا ہو، اور یہ کہ زندہ ہو، تبھی ہم اس سے مانگ سکتے ہیں۔ کہتے ہیں استعانت، اب پہلی عبادت کی پہلی بات جو دعا گزر چکی تفصیل، دوسری چیز جو عبادت کی قسموں میں سے جو عبادت ہے، کہتے ہیں استعانت کسے کہتے ہیں؟ استعانت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مدد مانگنے کو استعانت کہتے ہیں، مدد طلب کرنا استعانت کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں استعانت کس سے ہونی چاہیے؟ کہتے ہیں استعانت اللہ سے ہونی چاہیے، ہم بندوں سے بھی مدد طلب کرتے ہیں لیکن وہ شرطیں پائی جانی تھی کہ قادر ہو، حاضر ہو، زندہ ہو، تبھی جا کر ہم اس سے مدد طلب کر سکتے ہیں، اور جس چیز پر قادر ہو اس کے لیے طلب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو چیزیں استعانت صرف اللہ سے ہونی چاہیے۔ استغاثہ کسے کہتے ہیں؟ استغاثہ یہ عبادت کی ایک قسم ہے، پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی کو پکارنا استغاثہ کہلاتا ہے۔ پریشانی کیوں؟ استعانت یہ پریشانی غیر پریشانی ہر حالت میں آدمی مدد طلب کر سکتا ہے، لیکن استغاثہ خاص طور پر پریشانی اور تکلیف کو دور کرنے میں مدد طلب کرنا، کسی کو پکارنا، یہ استغاثہ کہلاتا ہے۔ کہتے ہیں استغاثہ کس سے ہونا چاہیے، کس سے کرنا چاہیے؟ تو استغاثہ اللہ سے ہونا چاہیے، استغاثہ اللہ سے ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ جائز ہے؟ پریشانی اور تکلیف میں اللہ کے رسول کو پکارنا جائز ہے؟ کہتے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے استغاثہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے کہ کسی صحابی نے کہا کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے ہم جو ہے تکلیف دور کرا لیں گے، تو اللہ کے رسول نے وہاں تنبیہ کی کہ استغاثہ مجھ سے نہیں کیا جائے گا، استغاثہ مجھ سے نہیں کیا جائے گا، جیسا کہ کتاب التوحید میں اس کا ذکر ہے۔ کہتے ہیں استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ تین عبادتیں ہوئی، دعا، استعانت اور استغاثہ۔
یہ چوتھی عبادت استعاذہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں شر والے کے شر سے، برائی والے کے شر سے. جیسے شیطان ہے، برائی والا ہے، برا ہے، تو اس کی جو شر ہے، ایسے اور کوئی بھی ہو تو شر والے کے شر سے بچنے کے لیے حفاظت اور پناہ مانگنا استعاذہ کہلاتا ہے، کہ اس سے میری حفاظت فرما، اس سے پناہ مل جائے مجھے. یہ عمل استعاذہ کہلاتا ہے، پناہ طلب کرنا، حفاظت مانگنا. کہتے ہیں استعاذہ کس سے ہونا چاہیے؟ پناہ کس سے مانگنا چاہیے کہ مجھے پناہ دے دے، حفاظت میں مجھے لے لے؟ کس سے؟ استعاذہ اللہ سے ہونا چاہیے، استعاذہ اللہ سے ہونا چاہیے. یہاں پر استعاذہ کے ضمن میں میں بات بتلا دوں. جیسے ہم کہتے ہیں کہ میں شیطان سے پناہ طلب کرتا ہوں، شیطان سے پناہ طلب کرتا ہوں، تو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، شیطان سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اس میں جملے کے بولنے میں فرق ہو جاتا ہے. میں شیطان کی پناہ میں، شیطان کی پناہ چاہتا ہوں، شیطان کی پناہ، اللہ کی پناہ، پناہ دینے والا اللہ، تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان سے یا شر سے، جس کی شر ہے اس کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو جب ہم صرف کہیں گے کہ پناہ چاہتا ہوں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، لیکن شیطان کی پناہ چاہتا ہوں، شیطان سے پناہ چاہتا ہوں، شیطان کے شر سے پناہ چاہتا ہوں. کہتے ہیں یہ 4 عبادتیں ہوئی. 5ویں عبادت رقیہ کسے کہتے ہیں؟ رقیہ کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں خوف زدہ، ڈرا ہوا، پریشان حال، مجنون، پاگل پن، اور مریض کے لیے طلب شفا، شفا طلب کرنا، مانگنا. طلب شفا کی غرض سے، مقصد سے قرآن کی تلاوت کرنا، ثابت دعائیں پڑھنا، جو دعائیں ثابت ہیں ان کو پڑھنا، لعاب کے ذریعے، لعاب تھوک کے ذریعے یا بغیر لعاب کے دم کرنا. تھوک کے ذریعے تھوک لگا دینا جیسے اللہ کے رسول نے لگایا یا کسی اور نے، تو لعاب کے ذریعے یا بغیر لعاب کے دم کرنا اور اسے اللہ کی حفاظت میں دینا رقیہ کہلاتا ہے. دعائیں وغیرہ پڑھنا، قرآنی آیتیں پڑھنا، وہ ساری چیزیں، تو یہ دم کرنا، اللہ کی حفاظت میں دینا رقیہ کہلاتا ہے. یہ عمل کہتے ہیں رقیہ کرنے میں کس غلطی سے بچنا چاہیے؟ رقیہ کرنے میں لوگ بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، کس غلطی سے بچنا چاہیے؟ کہتے ہیں رقیہ کرنے میں شرک اور غیر شرعی کام سے بچنا چاہیے. شرک سے بچنا کہ جو ہم رقیہ کر رہے ہیں، جو الفاظ پڑھ رہے ہیں، جو الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں ان میں کوئی شرکیہ الفاظ نہ ہو، غیر شرعی الفاظ نہ ہو جن کا پڑھنا جائز نہ ہو. تو اس طور پر غور کر لینا چاہیے. یا جو ہم عمل انجام دے رہے ہیں رقیہ کرتے ہوئے، جو عمل انجام دے رہے ہیں وہ بھی شریعت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں رقیہ کرنے کو پیشہ بنانا کیسا ہے؟ یعنی آدمی اس کو پیشہ بنا لے. جیسے آدمی تجارت کرتا ہے، کماتا کھاتا ہے، تو آدمی اس کو اپنا پیشہ بنا لے، اس کے ذریعے کمائی کرے اور اپنی زندگی بسر کرے. کہتے ہیں رقیہ کو پیشہ بنانا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے. دیکھیے جو چیز سلف کے زمانے میں، اللہ کے رسول کے زمانے میں ممکن تھی اور اسے نہیں کیا گیا، اسے آج نہیں کیا جائے. تو یہ کرنا ممکن تھا، پیشہ بنانا اس زمانے میں ممکن تھا کہ لوگ کریں اور یہ کریں، لیکن اللہ کے رسول نے کبھی متعین نہیں کیا کہ فلاں فلاں صحابی جو ہے اس کام کے لیے متعین ہو جائے اور یہ کام کریں. ایسا متعین بھی نہیں کیا گیا. پیشہ بنانا تو دور کی بات ہے. تو پیشہ بنانا جائز نہیں ہے، جیسا کہ آج کل بعض لوگوں نے بنا رکھا ہے، اور اس سلسلے میں بچنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں مائک کے ذریعے یا موبائل جیسے جدید آلات کی مدد سے فاصلاتی رقیہ کرنے کا حکم کیا ہے؟ دور بیٹھے ہیں کہیں پر اور وہاں سے موبائل پر رقیہ پڑھ دے رہے ہیں، یا مائک کے ذریعے رقیہ پڑھ دے رہے ہیں. 200 آدمیوں کو جمع کیا اور مائک کے ذریعے رقیہ سب کے اوپر پڑھ دے رہے ہیں. تو کہتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں مائک کے ذریعے یا موبائل جیسے جدید آلات کی مدد سے فاصلاتی یعنی ڈسٹینس رقیہ کرنا خلاف سنت ہے. سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے، سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں بہت سارے مریضوں پر ایک ساتھ رقیہ کرنا کیسا ہے؟ بہت سارے مریضوں کو جمع کر لیا اور ایک ساتھ سب پر رقیہ کر لیا. کہتے ہیں بہت سارے مریضوں پر ایک ساتھ رقیہ کرنا بدعت ہے. یہ بھی سلف سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ سے، تابعین سے ثابت نہیں ہے. کہتے ہیں کیا رقیہ کرنے والا ڈاکٹر کی طرح ہے؟ جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو بہت ساری چیزیں اختیار ہوتی ہیں. جیسے ایک ڈاکٹر ہے مثال کے طور پر لیڈیز نے، جینٹس ڈاکٹر، اور لیڈیز کو کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس کو جسم کے کچھ حصے دکھلانے،
اور کوئی لیڈیز ڈاکٹر میسر نہیں ہے موجود جو یہ عمل کر سکے، تو اب یہاں پر جائز ہو جاتا ہے کہ وہ لیڈیز کا وہ حصہ وہ جینٹس ڈاکٹر دیکھے اور اس کا علاج کرے۔ لیکن کیا رقیے میں ایسا جائز ہو سکتا ہے کہ رقیہ کرنے والا ایسے کسی لیڈیز کا کوئی حصہ دیکھے جو دیکھنا ناجائز؟ تو کیا ایسا ہے؟ تو کیا وہ ڈاکٹر کی طرح ہے؟ کہتے ہیں رقیہ کرنے والا ڈاکٹر کی طرح نہیں، اور اسے اجنبی عورت کو چھونے کی اجازت نہیں۔ اسے ڈاکٹر چھوتا ہے، دیکھتا ہے علاج کے لیے، تو کیا رقیہ کرنے والے کو اجازت ہے کہ وہ چھوئے کسی اجنبی عورت کو؟ کہتے ہیں ایسی اجازت نہیں۔ کہتے ہیں پانی پر دم کیے بغیر کیا رقیہ ہو سکتا ہے؟ دم کیے بغیر رقیہ ہو سکتا ہے؟ کہتے ہیں رقیہ کرنے کے لیے پانی پر دم کرنا شرط نہیں، پھونکنا شرط نہیں۔ کہتے ہیں رقیہ پر معاوضہ کب لیا جا سکتا ہے؟ آدمی کچھ لے، سامنے والا دے رہا ہے، لے یا طلب کرے، تو کب لیا جا سکتا ہے؟ کہتے ہیں رقیہ کرنے پر معاوضہ لینے کے لیے مریض کا شفا یاب ہونا شرط ہے، کہ آپ نے جس پر رقیہ کیا ہے جس بیماری کی وجہ سے وہ اس بیماری سے ٹھیک ہوگا، تب آپ کو معاوضہ ملے گا، تب آپ کو معاوضہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ مشہور حدیث ہے کہ وہ گئے اور بھوک وغیرہ لگی تھی، ضرورت تھی، وفد کو انہوں نے مانگا لیکن نہیں دیا ان لوگوں نے کچھ کھانے پینے کے لیے، تو پھر یہ ہوا کہ ان کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، تو وہ لوگ آئے اور کہے کہ اگر تم میں سے کوئی ہے جو یہ علاج کر سکے تو کر دے۔ کہتے ہیں کہ تو بات چل رہی ہے کہ رقیہ کرنے پر معاوضہ کب لیا جا سکتا ہے، تو یہ شرط لگائے کہ مریض کو جب شفا مل جائے تب رقیہ کرنے پر معاوضہ لیا جا سکتا ہے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رقیہ کیا، جب اسے شفا مل گئی تو بکری کا ریوڑ لیا گیا ان سے جو ہے۔ کہتے ہیں کافر اور جانور پر رقیہ کرنا کیسا ہے؟ کسی کافر پر بیمار ہے اس پر رقیہ کر سکتے کہ نہیں؟ جانور پر رقیہ کر سکتے کہ نہیں؟ اس کی حالت جو ہے پاگل پن کا شکار ہو گیا ہے، کوئی بیماری ہے، تو رقیہ کرنا کیسا ہے؟ کہتے ہیں کافر اور جانور پر رقیہ کرنا جائز ہے۔ کافر پر جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری نے کیا رضی اللہ عنہ۔ کہتے ہیں تعویذ لٹکانے کا نقصان کیا ہے؟ جو تعویذ ہم لٹکاتے ہیں، وہ لوگ لٹکاتے ہیں، اس کا نقصان کیا ہے؟ کہتے ہیں تعویذیں، دھاگے اور کڑے انسان کو نامراد اور کمزور کرتے ہیں، نامراد اور کمزور کرتے ہیں، بلکہ اسے اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو چیزیں لٹکاتا ہے اس کا قلبی تعلق، دلی تعلق اس چیز سے ہو جاتا ہے کہ یہ لٹکا کے رکھو تو مجھے شفا ملے گی، دکان میں یہ لٹکا کے رکھو تو برکت ہوگی، تو اللہ سے دور ہو کر وہ جو چیزیں لٹکا رکھا اس سے اس کا تعلق قائم ہو جاتا ہے، تو ایسی چیزیں اسے نامراد اور کمزور کرتے ہیں، اللہ سے دور کرتے ہیں۔ کہتے ہیں تعویذ لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ تعویذ اس طرح کی جو چیزیں لٹکائی جاتی ہیں کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں جس نے تعویذ لٹکائی اس نے کھلا شرک کیا، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے کھلا شرک کیا۔ کہتے ہیں قرآنی تعویذ لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ قرآنی تعویذ بھائی اس کے اندر قرآن ہے، تو قرآنی تعویذ لٹکانے کا حکم کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآنی تعویذ بھی لٹکانا منع ہے، ممنوع ہے، قرآنی تعویذ کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی دلیل ایسی نہیں ہے، جیسے ایک مطلق طور پر حدیث آئی کہ تعویذ لٹکانا شرکیہ عمل ہے، تو کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جو اس حدیث سے اس کو استثناء کر دے کہ قرآنی تعویذ لٹکانا جائز ہے۔ دوسری بات، قرآنی تعویذ ہم قرآن کو لٹکا رہے ہیں، قرآن کی ایک آیت چند آیتیں ہم لٹکا رہے ہیں، تو اس کو ہم گندی جگہوں پر جا رہے ہیں، حمام وغیرہ اور ساری کہاں جاتے ہیں، تو یہ قرآن کی توہین ہے۔ تو اس طرح کی کئی باتیں ہیں جن سے یہ راجع بات ہے کہ تعویذ کیسی بھی ہو اس کو لٹکانا جائز نہیں ہے، شرکیہ عمل ہے۔ شیخ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے ایک مروی حدیث ہے، اس کی بھی دلیل بناتے ہیں بدعتی حضرات کہ وہ جو تختیہ لٹکاتے تھے بچوں کے گلے۔ تو وہی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ حقیقی طور پر ثابت نہیں ہے، حقیقی طور پر، یعنی محققین علماء کا جیسے تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض علماء نے کہا کہ قرآنی تعویذ یا ثابت شدہ جو دعائیں ہیں ان کی تعویذ پہنی جا سکتی ہے، لٹکائی جا سکتی ہیں، لیکن محققین علماء کا یہی کہنا ہے کہ اس استثناء کی کہ آپ اس کو الگ کر رہے ہیں قرآنی تعویذ اور اس کی حدیث سے یا قرآن و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن و سنت سے کوئی دلیل اس طرح کی نہیں ہے، اور اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں جس میں کچھ راستہ نکلتا ہے سب پر کلام ہے، سب پر کلام ہے۔ کہتے ہیں دھاگے اور کڑے وغیرہ کا استعمال کیا جانوروں کے لیے جائز ہے؟ جانوروں کو پہنایا جائے یا پہنائے جاتے ہیں، جیسے
کہتے ہیں دھاگے اور کڑے وغیرہ کا استعمال جانوروں کے لیے بھی درست نہیں ہے. آدمی کسی عقیدے سے پہنائے گا کہ اس سے جانور کو شفا ملے گی یا کچھ ہوگا، ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو یہ عقیدہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. آخری سوال آج کے درس کا، تعویذ توڑنے پر کیا ثواب ہے؟ تعویذ توڑنے پر کیا ثواب ہے؟ کہتے ہیں جس نے ایک تعویذ توڑی تو اسے ایک گردن آزاد کرنے کے برابر اجر ملے گا. تعویذ توڑی اسے ایک گردن، ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا. آج کا درس اسی پر اکتفا کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے سوال سے نئی عبادت کے تعلق سے گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو توحید کے معاملے میں پختگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین.